آج کی کہانی ہے کام کو کام سمجھے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے۔ ابو علی سینا کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ابو علی سینا ایک بار شہر کے میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک جمع دار کو شہر کے رئیس کی لیٹرین صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ لیٹرین آج سے کافی سال پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ہماری ڈیلی زندگی کا حصہ ہوتی تھی۔ اس دور میں واش رومز اور باتھ روم نہیں ہوتے تھے۔ شہر کے زیادہ تر مکانوں کی چھت پر ایک لیٹرین ہوتی تھی۔ گھر کے لوگ اس لیٹرین کو بطور واش روم استعمال کرتے تھے۔ ہر صبح جمع دار آتے اور شہر کی جو گھر کی چھت ہے اس پہ موجود بول براس کو ٹوکری میں ڈالتے اور ٹوکری شہر سے باہر لے جا کر خالی کر دیتے تھے۔ ان جمع داروں کو چوڑے کہا جاتا تھا۔ شہر میں پھر آہستہ آہستہ گٹر بننے لگے، سیوریج کی اسکیمیں متعارف ہونے لگی اور گھروں میں فلش سسٹم لگا لیا گیا اور یہ واش روم اور باتھ روم نے لیٹرین کی جگہ لے لی۔ اس کے ساتھ ہی چوڑے یا جمع دار بھی ختم ہو گئے، لیکن پچھلے زمانے میں بہرحال یہ پیشہ تھا اور میں نے بھی ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے گھروں کی میں چھت پہ گیا، وہاں پہ ابھی بھی وہ لیٹرین وہ موجود ہے وہاں پہ۔ خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ خیر یہ پچھلے زمانے میں یہ پیشہ سے وابستہ لوگ تھے۔ یہ لوگ ابو علی سینا کے دور میں بھی موجود تھے۔ ابو علی سینا اس وقت وزیر تھے حکومت کے۔ یہ بطور وزیر شہر کا دورہ کر رہے تھے۔ ابو علی سینا نے دیکھا کہ جمع دار لیٹرین صاف کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ فارسی کا ایک مشہور شعر گنگنا رہا ہے جس کا مطلب کچھ یوں بنتا تھا: اے میرے نفس، میں صرف تمہارے احترام میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ تم آرام سے زندگی گزار سکو۔ ہم اگر اس شعر کی مزید تشریح کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹرین کی صفائی بھی ایک شاندار پیشہ ہے۔ میں اپنے پیشے سے نفس کے احترام میں اپنا رکھا ہے۔ ہم اگر اس شعر کی مزید تشریح کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا: لیٹرین کی صفائی بھی ایک شاندار پیشہ ہے اور میں نے یہ پیشہ اپنے نفس کے احترام میں اپنا رکھا ہے۔ ابو علی سینا نے جمع دار کو دیکھا اور لیٹرین کی طرف دیکھا اور کہکا لگا دیا۔ جمع دار نے مڑ کر ابو علی سینا کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں شبہ سوال سمجھ گیا، لہذا اس نے فوراً کہا: تم اپنے نفس پر اچھا احسان جتا رہے ہو، لیٹرین ہی تو صاف کر رہے ہو، لیکن اگر سونے کا کاروبار کرتے تو شہر کے سب سے بڑے تاجر ہوتے اور اس کے بعد اپنے نفس پر احسان کرتے تو بات بھی ہوتی۔ جمع دار یہ سن کر کہکا لگایا اور بولا: میں اپنے کام میں آزاد ہوں۔ میں بول براس کی اس ٹوکری کو ابھی اس جگہ چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ میں کسی بھی گھر کی نوکری چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ جمع دار نے اس کے بعد کہا: پیشہ کتنا ہی ادنا کمتر کیوں نہ ہو، بادشاہ کی غلامی سے بہرحال بہتر ہے۔ جمع دار کے یہ الفاظ سن کر ابو علی سینا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور انہوں نے دامت سے آنکھیں جھکا لی۔ یہ تھی بات کہ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔